بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے اجالوں میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بزے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو پناہ مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہ مل گئی آخر. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میرا اور آپ کا اللہ رب العزت کے بعد کوئی ایسا انسان ہے، اللہ کی ذات کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس سے مجھے اور آپ کو قلبی لگاؤ ہو، جس سے میرے ایمان سے محبت کرنے کا تقاضا کیا گیا ہو، تو وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس دنیا کے اندر آدم کی اولاد پر، آدم کی اس ہستی کے اندر انسان پر کسی کا اتنا احسان نہیں جتنا کہ خواجہ کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. میرے بھائیوں، احسان کا تقاضا تھا، ان کی دعوتی اور تبلیغی محنت کا تقاضا تھا، اس امت کے ساتھ ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ ایسی ہستی کے ساتھ ہم محبت کریں. لیکن علاوہ ازیں خالق کائنات نے، اس دنیا کے بنانے والے نے، ہم سب کے خالق اور مالک اللہ رب العزت نے بھی مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والے انسانوں، اگر آپ توحید کے پرستار ہیں، اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے، آپ کی توحید کے کامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کا پیار، آپ کا لگاؤ اس دنیا کے اندر دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اس دنیا کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اس کائنات کے اوپر جو آخری کتاب نازل ہوئی دنیا کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی راہبری کے لیے، محمد کے اوپر جو کلام مقدس نازل کیا گیا، اسی کلام مقدس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام سنایا گیا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس آخری نبی کے اوپر، محمد کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ رب العزت کو ایک ماننے والو، تم پر بھی ضروری ہے کہ تم اس محمد کے اوپر، اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ یہ درود و سلام کا جو ذکر ہے، یہ درود و سلام کی جو تسبیح ہے، وہ خود خالق کائنات بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے بیان کر رہے ہیں.
آپ کو ایک ایسی عبادت دکھلا دیجئے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو مخلوق کرتی ہو اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ خود یہ عبادت کرتے ہیں، فرشتے خود یہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی روزہ نہیں رکھتے، اور فرشتے کوئی نماز اس طرح نہیں پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں کرتے جو ہم ادا کرتے ہیں، آج اس طرح نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بات آئی، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو جب یہ پیغام سنایا گیا کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، محمد کے اوپر آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، صلاۃ و سلام بھیجا کرو، تو اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ درود و سلام آپ کو پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام آپ کو پڑھنی ہے، درود اللہ کے رسول پر بھیجنا ہے، تو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ خود یہ کام میں خود کرتا ہوں، یہ کام میں خود کرتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ خدا کے بعد اس کے نام کی توصیف ہوتی ہے، فلک پر بھی سلام پاک کی تقریب ہوتی ہے، اور کوئی پارس نہیں، کوئی پارس نہیں۔ آدم کی ہستی میں جہالت اس کے دول کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت خود سلام پاک پیش کر رہے ہیں، درود و سلام کی محفل سجا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی یہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے میرے بھائیوں، یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی توحید اگر تم اپناؤ گے فائدہ تم کو ہوگا، نماز تم پڑھو گے فائدہ تم کو ہوگا، اللہ کے سارے احکامات اگر تم کرو گے تو اس لیے کہ اس میں فائدہ تمہارا ہے، دنیا تمہاری سنور جائے گی، آخرت میں تمہاری سرخ روئی ہوگی، کامیابی تمہاری مقدر بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے، دعوت و تبلیغ کا ایسا پیغام سنایا کہ دنیا سے کفر و ضلالت کو ختم کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا، روشنی کے مینار کو کھڑا کر دیا، توحید کا بول بالا کر دیا، ظلم و ظلمات کو ختم کر کے اور یہاں کی ظلمت بڑی دنیا کو ختم کر کے تباہی، بربادی اور ظلم و ستم گری کی دنیا سے لوگوں کو انصاف کے میدان میں جو کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی، آپ نے جو مصائب و آلام برداشت کیے، اس کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیوں، اس کی اس محمد کی اس امت کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس ذات کے اوپر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دست بدعا ہو جائیے کہ اللہ ہمارے پیغمبر کے اوپر آپ رحمتیں نازل کیجئے، آپ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں درود و سلام بھیجنا ہے، درود و سلام اللہ بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے بلند کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ کتنا بلند؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ آپ کے بیان کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہم نے کر ہی دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، نماز کے اندر محمد کا تذکرہ ہے، اذان ابھی آپ نے سنی اس میں بھی محمد کا تذکرہ، آپ جب نماز کے اندر سجدے میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی محمد کا تذکرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ محمد دنیا کی جس گلی کوچے کے اندر جب اللہ کی آواز سنائی دے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو محمد کی بھی آواز سنائی دے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس ذات کے اوپر درود و سلام بھیجا کریں، اور درود و سلام بھیجنا عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے میرے بھائیوں تو اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، ضروری ہے، محمد کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس بات کا اتفاق ہے، تمام علماء کرام اور تمام کے تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر اگر درود کوئی چھوٹ جاوے تو بعضوں کے نزدیک نماز ہو جائے گی، بعضوں کے نزدیک نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، لیکن دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ایک مرتبہ اپنے زبان سے
दुरूद व सलाम का भेजना तमाम के तमाम लोगों के नज़दीक ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे भाइयों, इसका भी ये तकाजा है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद व सलाम को अपनी ज़िंदगी में लाजमी हिस्सा बना लें। उसमें फ़ायदा हमारा है, इससे शिर्क की जड़ कट जाती है। आज शिर्क बिदअत का एक तूफान खड़ा है, हर कोई अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने दस्ते सवाली बना हुआ है। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है, सलातो सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है, तो आप जानिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये कह रहा है कि मेरे अल्लाह, दुनिया का सबसे अजीम तरीन जो इंसान है, उस अजीम तरीन इंसान के दर्जात को बुलंद कर दीजिए, उसके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल कर दीजिए। मेरे भाइयों, जब दुनिया के सबसे अजीम तरीन इंसान के ऊपर इस मोहम्मद का मानने वाला, मोहम्मद की रिसालत का इकरार करने वाला ये कहता है कि अल्लाह आप उनके ऊपर दुरूद व सलाम भेजिए, तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मर्तबा है। फिर भी अल्लाह के रसूल कभी अल्लाह नहीं हुआ करते, अल्लाह नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, जब आदमी दुरूद व सलाम भेजता है तो उससे शिर्क खत्म हो जाता है, वो तौहीद का हकीकी माने में परस्तार हो जाता है। इसलिए भी मेरे भाइयों, कसरत से मुझे और आपको दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। और दुरूद व सलाम भेजने से फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब होता है। और जिस तरह सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हासिल की थी, जिसकी वजह से वो सहाबी बन गए। अब मेरे और आपके लिए सहाबी बनने का मौका और चांस नहीं है, लेकिन रूहानी ताल्लुक़ को पैदा करने के लिए, रूहानी कुर्बत को हासिल करने के लिए ये दुरूद शरीफ एक वाहिद इलाज है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी कुर्ब हासिल कर सकते हैं। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहू ने फरमाया था एक मजलिस के अंदर कि आदमी सहाबी का मकाम हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी निस्बत को और रूहानी कुर्ब को हासिल कर सकता है। मेरे भाइयों, इसलिए भी ज़रूरी है। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में बसने वाला इंसान मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, ये मेरे भाइयों मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी है, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा, जो कलमा पढ़ने वाला मुझ पर एक मर्तबा दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस की तशरीह के लिए, इसकी तफसीर और वजाहत के लिए आपको किसी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, खुद मोहम्मद ही की ज़ुबानी आप सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सच्चे दिल से, खुलूस दिल से, इखलास के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं तो अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद करते हैं, अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। एक और रिवायत में फरमाते हैं कि 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 नेकियां मिलती है और 10 उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इतना बड़ा सवाब, इतना बड़ा सवाब हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं कसरत से दुआएं करता हूँ, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआओं के हिस्से के अंदर आप पर दुरूद व सलाम भेजा करूँ। आप बतलाइए मैं कितनी दुरूद भेजूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आपके जी में आए। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि मैं अपनी इस दुआओं का जो वक्त है उसमें से सुलुस को, बल्कि पाँव जो हिस्सा है 25% है, उसमें आप पर मैं दुरूद भेजा करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा है, जो जी में आए करो, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो आप ही का फायदा है। उस सहाबी ने कहा आधा कर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे आप ही का फायदा है। उस सहाबी ने कहा कि मैं 75% कर लूंगा।
2 सुलूस कर लूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी अच्छा है, लेकिन अगर और ज़्यादा करोगे तो आप ही का फ़ायदा है। मेरे भाइयों, काब इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस आका के दरबार में बैठकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं का सारा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, दुरूद सलाम भेजता रहूंगा। मेरे भाइयों, याद रखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बात फरमाई मेरे और आपके फायदे की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए काब इब्ने मालिक, अगर तूने ये कर दिया तो दुनिया की तमाम ज़रूरियात, आखिरत की तमाम ज़रूरियात के लिए तेरा रब तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर तुझको अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह गैब से आपके लिए वसाइल मुहैया कर देगा। आप दुरूद पढ़ते रहिए, आपके दुनिया और आखिरत के मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का फ़ायदा। और हम, मेरा और आपका ये मशगला है, हम दुनिया में मोहब्बत किससे करते हैं? जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो उससे हम मोहब्बत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा माल वाला हो उससे हम मोहब्बत करते हैं, मकाम के एतबार से जिसका रौब और दबदबा हो, जिसकी तोती बोलती हो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मोहब्बत हम अपना नसीबा तसव्वुर करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में कौन है जो मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत हो? दुनिया में वो कौन है जिसका मकाम मोहम्मद से बढ़कर हो? और दुनिया में वो कौन है जिसका माल, जिसकी दौलत मोहम्मद से बड़ी हुई हो? मेरे भाइयों, खूबसूरती का ये आलम है कि माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हम अंधेरे में होते, हमें सुई के अंदर धागा पिरोने की नौबत आ जाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को आगे कर देते हैं, हम उस सुई के सुराख के अंदर आसानी के साथ रुई का जो धागा हुआ करता था उसको हम पिरो लिया करते थे। मेरे भाइयों, खूबसूरती का ये आलम है। खूबसूरती के बारे में हसन इब्न साबित ने कहा है, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई, बनाया तुझको मुबर्रा तुझको ऐबों से बनाया, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। मेरे भाइयों, ये आलम है। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा खूबसूरती के बारे में कहती है कि अगर मिस्र की खूबसूरत लड़कियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखकर, आपके जमाल को देखकर अगर उन्होंने उंगलियां काट दी, अगर मोहम्मद के चेहरे अनवर को देख लेते तो वो अपने दिल को चीर कर रख देती। हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। मेरे भाइयों, मालदारी का ये आलम था कि खुद फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये कहा करते थे कि मोहम्मद, अगर बोलिए अगर आपको माल की जरूरत हो, अगर आपको माल की जरूरत होगी तो आपके सामने जो पहाड़ खड़े हैं उन तमाम के तमाम पहाड़ों को हम सोने का बना देंगे। मेरे भाइयों, ये मालदारी का आलम था। मकाम और मर्तबे के बारे में आपको मैंने कहा, मकाम इतना ऊंचा कि इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की वजह से पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कि ये ज़ाते गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते, मेरे भाइयों दुनिया न होती। ये तौहीद का परस्तार जो मैं और आप कहलाते हैं, हम दुनिया में ईमान का बोलने वाले न होते, दुनिया तारीकी के अंदर चली जाती, जुलुमात के अंदर चली जाती और दुनिया के अंदर अमन व अमान का नाम न होता, हो न ये फूल। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बात सियालकोट के कलंदर के पास पहुंचती है मकाम और मर्तबे के एतबार से, तो वो अपनी किताब के अंदर, अपने कापी के अंदर कलम से लिखता है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बड़े बज़ में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमदा इसी नाम से है। ये दुनिया की जो रग हरकत में है वो सिर्फ मोहम्मद की वजह से मेरे भाइयों। और मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा, ये खुद खालिक कायनात फरमाते हैं कि वो रफ़अना लका दिक्रक, कि आप सहराओं में चले जाइए, बयाबान में चले जाइए, किसी गांव में, किसी शहर के अंदर आसमान की बुलंदी पर चले जाओ, आपको मोहम्मद का तज़किरा मिलेगा। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में और तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रफ़अत शान रफ़अना लका दिक्रक देखे। मेरे भाइयों,
بھائیوں اسی لیے آخر میں اقبال نے کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو، اگر آخرت چاہتے ہو، اگر اس دنیا کی جہاں پانی چاہتے ہو تو پھر عشق محمد میں آ جاؤ، عشق محمد کی چنگاری اپنے دل میں جگا لو تو پھر دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اس لیے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی محمد سے وفا کر لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے درود و سلام یہ ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ محبت کے اظہار کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنا مشغلہ نہیں بنایا اور اپنی عادت نہیں ڈالی تو اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد کا تذکرہ ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ منبر پر جاتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، تیسرا اسٹیپ لیتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں۔ ایک نئی بات تھی، بیان سے فارغ ہو گئے، اپنی باتوں سے فارغ ہونے کے بعد مجلس لگتی ہے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول آج ایک نئی بات دیکھی، معمول کے بالکل خلاف تھی کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ رکھا پھر بھی آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر بھی آمین کہا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور پھر بھی وہ اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور آخری بات کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین میں سے بڑھاپے کے اندر کوئی مل جائے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت سے اپنی جنت نہ کما لے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے ڈرنے کی بھی بات ہے، اور یہ درود و سلام اگر ہم نہیں کریں گے تو اتنی بڑی وعید کے مستحق ہو جائیں گے۔ دعا کرنے والا فرشتہ تھا اور اس دعا پر مہر لگانے والا ہم سب کا آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ایک ہی گزارش ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کا سب سے حسین ترین انسان، دنیا کا سب سے عظیم المرتبت انسان جس کے مقام اور مرتبے کا وہ عالم تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان تھا۔ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے میرے بھائیوں، غلط بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، وہ مالدار تھے لیکن خرچ کرنے والے تھے۔ خرچ کرنے والے ہونے کی وجہ سے، سخی ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس مال رہا نہیں کرتا تھا، ورنہ بہت کچھ مال آتا تھا، لیکن آپ کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ جب شام ہو جاوے تو میرے پاس مال نہ ہو، میرے مال لوگوں کی ضرورت کے لیے استعمال ہو جائے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے قلم کار ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے سخی مالدار۔ سخی مالدار اس کا نام رکھا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کے تذکرے۔ کامیاب ترین بزنس مین تھے میرے بھائیوں۔ آج ہم دنیا کے جو کچھ بزنس مین ہیں اس کا ہم بڑے فخر سے نام لیتے ہیں، چاہے وہ ایلن مسک ہو، چاہے وہ وارن بفیٹ ہو، چاہے پھر ہمارے ہندوستان کے امبانی ہو، کہ بھائی بہت کامیاب ترین، اور ان کی کامیابی کے ہم طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آخر وہ کامیاب کیسے ہو گئے۔ میرے بھائیوں ہوئے ہوں گے وہ اپنے طریقوں سے، اور اس کا کامیابی کا سب سے بڑا دخل یہ ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے انسانوں کا استحصال کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ مالدار بنے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ فریب کا کام کیا ہوگا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کا اور کامیاب بزنس کا سب سے بڑا فارمولہ یہ تھا کہ آپ نے امانت داری کی تصویر پیش کی تھی۔ آپ نے دنیا کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر کامیاب بزنس مین بننا ہے تو آپ کی کامیابی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ دھوکہ نہیں دیں گے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کپڑا اگر غلط ہے تو غلط کہہ کر بیچیے، اس کو عمدہ مت بتائیے۔ آج وہ چیز ہی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب بزنس مین ہونے کی وجہ سے اور امانتدار ہونے ہی کی وجہ سے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے آج ہر جگہ دھوکے کا عالم ہے، ہر کوئی دھوکہ دے کر اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو مقام معلوم ہے کہ آپ کے سامنے گھوڑا بیچنے والا آیا اور اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے گھوڑا بیچا تھا۔ آپ نے کہا قیمت اتنی لگائی اس نے، آپ نے کہا اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے، مجبوری میں بیچ رہا ہوں۔ میرے بھائیو مجبوری اس کی ہے، مجبوری آپ کی نہیں ہے۔ اور تجارت کے اندر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ بدترین آدمی ہونے کی علامت ہے کہ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کی مجبوری کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا نہیں تھا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائیو کہ اس دنیا کے اندر دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے اور آپ کو کامیاب کر سکتی ہے تو وہ محمد کی محبت ہے، اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کے تذکروں کے بعد اگر کوئی ایسا تذکرہ ہے جو کیا جاوے اور ختم نہ ہو میرے بھائیوں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤ، آئیڈیل بناؤ، اور مجھے اور آپ کو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اسی میں کامیابی بھی رکھی ہوئی ہے، چاہے ہم کو نظر آئے نہ آئے۔ میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے، میرے عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ محمد کے ساتھ محبت کے بغیر ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی تھا، آخری بات، جس نے 1,00,000 اشعار لکھے، اور 1,00,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تھکی ہے عمر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پاں مدح باقی ہے، اور ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے خصوصاً جمعہ کے دن میں اور عموماً تمام دنوں کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔